کہتے ہیں جی مدینہ منورہ سے روانگی کے لیے وقت عورت کے حیض شروع ہو گئے، اگر مکہ روانہ ہو عمرے کی نیت نہ کر، نہیں عمرے کی نیت کر کے روانہ ہو، مگر اگر عمرے کی نیت نہیں کری حیض کی حالت میں عمرے کی نیت کرنا جائز ہے، غسل کرے، نماز نہ پڑھے اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آ جائے، مکے میں رہے، جب پاک ہو تو عمرہ کرے۔ اگر ایسے آ گئی ہے تو واپس جانا چاہیے مکہ شریف، مدینہ شریف، 50 ریال میں کام ہو جائے گا، دم پڑی ہے تو 400 ریال بھرنا پڑے گا، زیارت بھی ہو جائے گی اور پھر واپسی پہ احرام باندھ کے آگے جو میں نے نیت نہیں کی تھی اب میں کر رہا ہوں۔ ہم پاکستان سے آئے، پہلا عمرہ کا مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ نفلی بات 100 عمرہ کرو، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ ٹریول ایجنسی والوں نے ہماری اجازت کے بغیر ایک بزرگ خاتون کو جوڑ دیا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ میرا بھائی یہ جو فرضی محرم بناتے ہیں یہ بہت بڑے گناہ گار ہیں اور اس میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہم اگر کہیں کہ ہم میرے پاسپورٹ میں کسی کو محرم نہ بنانا، اس کا جرت نہیں کر سکتا وہ، لیکن آپ کو وہ سبق پڑھاتا ہے اس کے بغیر جی آپ کو ویزا نہیں ملے گا، اس کے بغیر جی آپ کو محرم بنا کے بھیجیں گے تب ہی ٹکٹ ملے گی۔ یہ سب بہانے ہوتے ہیں، آپ خیال رکھیں کسی کے محرم نہ بنیں۔ آ گئے ہیں اب احتیاط رکھیں، عورت الگ تھلگ رہے، وقت گزار کے اس کو گھر بھیجیں۔ ایک آدمی سے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا، قتل کرنا کر دوسرا آدمی، بہرحال یہ اللہ جانتا ہے نا کہ واقعی وہ بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا کہ نہیں چاہتا تھا، یہ فیصلہ قیامت میں ہوگا، لیکن جس نے قتل کیا اس کو سزائے موت دنیا میں ملے گی، باقی اس نے دفاع میں کیا ہے تو یہاں کی کورٹ بھی رعایت دیتی ہے، اس کو 302 میں نہیں 304 میں سزا دیتے ہیں، وہ پھر 5-7 سال قید ہوتی ہے۔ ہمارے اسکول میں رفع دین کرنے والے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، الگ جماعت کراتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے، یہ کوئی فرض مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ تم لڑو نہ خدا کے لیے ان کو چاہیے کہ لڑیں، علیحدہ پڑھتے ہیں جا کے پڑھیں۔ سیدنا عبداللہ نے مسعود نواز پڑھی، صرف تکبیر تحریمہ میں رفع دین کی، ثم لم یعد، پھر نہیں کی دوبارہ۔ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ کون ہے صحابہ میں فقیہ؟ ان بحثوں میں نہ پڑھو، بس جو کرتے ہیں ان کو کرنے تو الگ پڑھتے، نماز کو الگ پڑھنے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی ہے، ہم تو الگ کرنا نہیں چاہتے۔ کہتے جی کوئی مرد اپنی سفید داڑھی کو سیاہ کر سکتا ہے؟ بھی سیاہ کرنا منع ہے اور کوئی کلر لگا لے، نہیں سیاہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی بیوی آپ کو جوان سمجھے گی؟ نہیں، مجھے وجہ بھی بتایا کرو نا ساتھ کہ بھئی داڑھی کالی کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ مجھے بیوی کو پتہ ہے تم جتنا جوان ہو، یا پھر لوگوں کی بیویوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو کہ میں ابھی جوان ہوں جناب، میری طرف بھی نظر کرم ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے کالا خضا پتہ ہے کیسے لگایا تھا فرعون نے؟ اور کوئی مہندی لگا لو اور کوئی کلر لگا لو، لیکن کالا، بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر مجاہد ہے، جہاد پہ جا رہا ہے، وہ لگا سکتا ہے۔ بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں شادی کرے تو لگا سکتا ہے، لیکن بہرحال نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے، منہ کالا کرنے سے کوئی جوان نہیں بنتا۔ اگر عمرے کے آخری رکن سر منڈانے سے فارغ ہو کر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو سر ڈھانک کے پڑھیں، نہیں، جب تک آپ احرام میں ہیں سر نہ منڈوائیں، آپ نماز پڑھیں گے سر پہ کپڑا نہیں ڈالیں گے، کیونکہ آپ تو احرام میں ہیں۔ سر منڈا لیں گے تو اب سر پہ کپڑا ڈال سکتے ہیں، احرام ختم ہو گیا۔ مجبوری ہو تو جس میں قرآن کی صورتیں ہو گیا بھائی، بہرحال ہر حال میں وہ حمام میں لیٹرین میں نہ لے جائیں،
بالکل کوئی حل نہ ہو تو باہر لٹکا دیں، کسی ساتھی کو دے دیں. یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. کہتے ہیں جی کہ ماہ رمضان میں اگر ہم وطر پڑھنا چاہیں حنفی مسلک پڑھتے رہیں، علیحدہ ضروری تو نہیں کہ جماعت کریں، الگ الگ پڑھیں. بعض مساجد ایسی بھی ہیں جہاں حنفی مسلک کے مطابق جماعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے؟ وطر تو تہجد کے بعد پڑھنا ہوتا ہے، تہجد گھر پڑھی جاتی ہے اللہ کے بندے، اس کے لیے جماعت کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ 4 طواف کر کے 8 رکعت پڑھ سکتا ہے، لیکن ہر طواف کی الگ نیت ہوگی، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت یوں کر کے، ایک ہی دفعہ نہیں 8 پڑھا جائے. وہ ایک ہمارا حاجی آیا تھا، مہمان ہو گیا، صفا مروا دوڑ رہے، کافی دیر ہوگی. میں نے آدمی بھگایا بھی پتہ کرو، نے کہا جی کہیں وہ دوڑ رہا ہے. میں نے کہا یار 4 گھنٹے. انہوں نے کہا کہتے ہیں لوگ جو دوڑ رہے ہیں میں بھی دوڑ رہا ہوں. میں نے کتنے چکر؟ انہوں نے کہا جی 100 تو ہو گیا ہوگا. چلو الحمدللہ اچھی سزا مل گئی تمہیں. اب آج کل تو رواج ہے میرا بھائی، کوئی عمرے کے لیے کوئی 100 میں 1% لوگ ہیں عمرے پہ آئے ہیں، ورنہ ہر زبان میں عمرے کی کتابیں موجود ہیں، طریقہ موجود ہے، آداب موجود ہیں، فرائض موجود ہیں، واجبات موجود ہیں، سنن موجود ہیں، حتیٰ کہ بعد میں تو باقاعدہ فوٹو دیے ہوئے ہیں. پھر بھی تم غلطی کرتے، مانا کہ شوق ہی نہیں ہے، بس ایک رونق میلہ ہے، آ گئے تو آ گئے. کہتے ہیں عصر کے فرضوں کے بعد طواف کی 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. طواف کے 2 چکر لگا کر موبائل میں پتہ نہیں کیا ہے، میں نے سمجھ نہیں سکا، باقی 5 چکر لگا کر طواف، مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے تو نے. اگر مدینے میں عورت کو ایام حیض آ جائے، احرام باندھ کے دوران مکہ آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے، بیٹھی رہے. پھر مسجد عائشہ جانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو میقات سے نیت کر کے آئی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے مسجد عائشہ جائے؟ جب پاک ہو سادہ پانی سے غسل کرے اور عمرہ کرے. غار ثور یا غار حرا میں کوئی جائے تو منع نہیں ہے، حکم بھی نہیں. اور اس واقعے کے بعد پھر ہمیں کوئی یہ کتابوں میں نہیں ملتا کہ کبھی صحابہ بھی گئے ہوں، نہ کبھی تابعین گئے ہیں، لیکن کوئی جائے ہم منع نہیں کرتے، لیکن حکم کوئی نہیں. 8 یا 12 رکعت تراویح ہو سکتی ہے، نہ ہی پڑھے تو کون پوچھے گا تمہیں؟ جب 8 رکعت ہے، 12 بھی ہیں، تو 20 کیوں نہیں پڑھتے ہو کہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے؟ 8 تو تم نے پڑھ لی، پھر 12 والی حدیث کا عمل کیا ہوگا؟ 12 والے نے 12 تو پڑھ لی، لیکن 20 والی حدیث کا عمل کون کرے گا؟ اس لیے ایسا عمل کرو کہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے، 20 رکعت ہی پڑھا کرو. اگر 4 یا 5 عورتیں جن کی عمر 45 سال سے زیادہ ہیں، ہاں وہ بغیر محرم کے 4-5 عورتیں مل کے آ سکتی ہیں، عمر زیادہ ہو تو اس کے لیے گنجائش ہے. کیا ایک بار 3 دفعہ طلاق دینا؟ 3 ہی ہوتی ہیں. ایک دفعہ ایک آدمی کو 3 تھپڑ لگاؤ تو 1 شمار ہوگا. پوچھ لینا نا 3 مار کے، بھائی 1 لگا ہے تمہیں کہ 3 لگے ہیں؟ یہاں یورپ میں جب لڑائی ہوتی ہے نا، لڑکے ایک دوسرے کو مارتے ہیں نا، تو مارے نا تو وہ گر کے کہتے ہیں آر یو فائن، تم ٹھیک ہو نا؟ اچھا پھر مارنا شروع کر. ایک آدمی اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دیتا ہے، پھر 3 سال بعد رجوع کرتا ہے، دوبارہ کیا کر سکتا؟ اب 1 طلاق اس کے ذمہ ہے، جب 1 دے گا 3 ہو جائیں گے. اب خیال رکھنا، اب طلاق نہ دینا. رجوع کر سکتا ہے، کر لیا ٹھیک. کیونکہ اللہ نے ہر بندے کو 3 طلاق کا حق دیا ہے. 2 گولیاں تم استعمال کر چکے، اب چیمبر میں صرف 1 گولی رہ گئی ہے. جوتی پہن کے طواف کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، اگر جوتی پاک ہے تو کر سکتے ہیں. میلاد کی شرعی حیثیت بدعت ہے. 12 ربیع الاول کو درود شریف زیادہ پڑھیں.
دین کے غلبے کا معنی ہے کہ پوری دنیا پہ اسلام کا حکم نافذ ہو، کفار یعنی اگر ختم نہ ہوں تو اسلام کے تابع ہو جائیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا کہ تمام ادیان مٹ جائیں گے، صرف دین اسلام ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلان کریں گے یا اسلام یس تلوار۔ وہی جب دین نافذ ہوگا تو نظام عدل بھی ہوگا، سب ہوگا۔ تربیت یافتہ جماعت کی تیاری، پھر آپ کوشش کریں نا، آپ بنائیں نا جماعت۔ اگر آپ کو ابھی تک کوئی جماعت دین کا کام کرنے والی نہیں ملی، خود ہمت کرو، سارا کام لوگوں پر تو نہ چھوڑو، ہم دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ ہم تو بہت بھی غلط ہیں نا، تم صحیح کر کے دکھاؤ نا۔ باتیں ہیں بس۔ بعض کہتا ہے مجید میں یعنی حج کا ذکر نہیں ہے، حج کا ذکر نہیں ہے، سارا قرآن حج سے بھرا ہوا ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ وأذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، یہ سارا تمہیں پتہ نہیں لگا، حج کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بھینس کا ذکر نہیں ہے، گائے کا تو ہے، جب گائے حلال ہے تو بھینس حلال ہے۔ جو شرائط گائے میں ہیں وہی بھینس میں ہے، جو بکری میں ہیں وہی ہرن میں ہے، ورنہ ہرن کا نام تو نہیں لکھا ہوا قرآن میں۔ کہ والدہ مدینہ منورہ کی راستے میں فوت ہو گئیں۔ بہرحال حضور کی والدہ کے بارے میں ایک مقام ہے ابوا ما بین المدینہ ومکہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بکرے کا اویزہ افضل ہے یا دمبے کا، جو قیمتی ہو وہ افضل ہے۔ قیمت دیکھیں نا، قیمت ایک چیز ہے 500 کی، ایک ہے 1000 کی، تو 1000 والا افضل ہے۔ کہتے جی فارکس مارکیٹ میں کرنسی ٹریڈنگ اور سونے کی خرید و فروخت کا کام کرنا ہے، مجھے نہیں پتہ ان چیزوں کا۔ جب میں ایک بات کو سمجھتا نہیں تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ یہ اقتصادی مسائل پر بہتر ہے کہ کسی مفتی سے آپ پوچھیں۔ مسلمانوں کے اعمال کے قبول کی کیا نشانی؟ قبول کی یہ نشانی ہے کہ نیکی کے بعد نیکی کرے، اور اگر نیکی کے بعد گناہ کرے تو مانا پہلی نیکی بھی قبول نہیں ہوئی۔ پاکستان سے آئے، عمرہ کرنے کے بعد طائف چلے گئے، واپس مکہ عمرہ نہیں کیا، طائف جو ہے میقات ہے، فوراً طائف واپس جا کے عمرہ کریں، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ عمرہ تو کرنا ہی کرے گا، دم بھی دینی پڑے گی۔ اگر طائف چلے جائیں اور اسی نیت سے عمرہ کر لیں کہ یا اللہ ہم نے جو غلطی کی میقات سے عمرہ چھوڑا تھا اسی کے لیے کریں، تو انشاءاللہ دم بھی نہیں ہوگی اور میقات کا عمرہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ ایک بھائی اپنے لیے کفن آب زمزم سے دھو کے لے جائے، حکم کوئی نہیں ہے، باقی اس کی مرضی ہے۔ اس کے دماغ میں اگر یہ ہے کہ یہ ایک تبرک ہے، پانی برکت والا ہے، اور جس غرض کے لیے ہو اللہ قبول فرماتے، ورنہ حکم کوئی نہیں، نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ کے اقوال میں ہے۔ 50 طوافوں والی مجھے بھی حدیث نہیں ملی ہے کہ 50 طواف کر دیے ثواب ہوتا ہے۔ اگر ہے تو حدیث لکھو نا، صرف یہ نہ لکھو نا۔ کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ کرنا چاہیے، بتا میں ہاں بالکل کرنا چاہیے، صرف اس جانب آگے نہ کھڑے ہوں جس جانب امام ہے۔ مثلا یہ کعبہ ہے، امام اس جانب کھڑا ہے، بس اسی جانب آگے نہ ہوں، ادھر 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 آگے ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ نماز نفل سے سجدے کے دوسری رکعت یا تیسری رکعت میں اعوذ باللہ پڑھ لینا، اعوذ باللہ پڑھنا منع ہے۔ دعا مانگ سے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن قرآن کی آیت اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، کیونکہ قرآن رکوع یا سجدے میں نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن کی دعائیں جو ہے بطور دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جدے سے مکہ مکرمہ آتے ہیں، ہمیں راستے میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں۔ جدے مکے سے کتنا فاصلہ ہے، بس میں گھنٹے 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں، جب پہنچ جاؤ مکے میں پڑھ لو، ضروری سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔
مسجد عائشہ سے پتہ نہیں کیا کیا، حل کرا لیا، بہرحال تیسرا عمرہ کرو یا 10واں کرو، سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں، نہیں پھراؤ گے دم پڑ جائے گی۔ میں حرم میں کام کرتا ہوں، میں چھٹی گزار کر آیا ہوں اور بغیر احرام کے آیا ہوں، کوئی ڈیوٹی تھی، مجبوری تھی، تو پھر تو دم نہیں، ورنہ دم ہے اور عمرہ بھی کرنا ہوگا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ عمرے پہ آنا چاہتی ہوں، اپنی بہن کو لا سکتی ہوں، بہرحال بہتر تو ہے کہ نہ لائیں، کیونکہ تمہارا شوہر جو ہے وہ جمع بین الاختین تو حرام ہے، علماء کہتے ہیں کہ آ سکتی ہے، اپنی بہن بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن آج کل کے حالات یہی ہیں کہ نہ آئے، کیونکہ بہت بڑے ظلم ہو رہے ہیں، بہنیں خود گناہ کروا رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سب میری بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں جی جناب تھوڑا وقت ہوتا ہے تو بعض لوگ سو جاتے ہیں، بہرحال سو جانے سے نیند آ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، باقی لوگ جانے لوگوں کا کام، تم کوئی ان کے ٹھیکیدار ہو، تم اپنی نماز کا فکر کرو، اللہ والا وہ سویا اس کو نیند نہ ہو۔ اور ہمیں یہ کوئی حکم تو نہیں ہے پوچھ رہے ہو جناب آپ کو نیند تو نہیں ہے، اللہ کے بندے، اچھا بعض کے نزدیک نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی؟ ہمارے مسلک میں نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، عورت کو مدینے میں حیض آ گیا، پاک ہو گئی، مکے آ گئی ہے، مسجد سے اہلیہ سے عمرہ کر سکتی ہے، لیکن دم دینی پڑے گی۔ بہتر یہ ہے کہ یا طائف چلے جاؤ یا مدینے جا کے دوبارہ عمرہ کرو، اور طائف تو یہاں سے سارا 100 کلومیٹر ہے، تمہارا 100 ریال بھی خرچ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی زمزم بیٹھ کے، ہاں زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے، کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ زمزم لازم کھڑے ہو کے پئیں۔ تبلیغ والے جو ہیں جی 4 سے 12 مہینے تک تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں، ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تم ٹھیکیدار ان کے گھروں کے، وہ جانے ان کے گھر جانے۔ یہ لوگ جو 2 سال کے کنٹریکٹ پہ یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ان پر تو کبھی اعتراض نہیں کیا، اعتراض دین پہ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ میرے اپنے دوست ہیں میرے، انہوں نے کہا ہم 2 بھائی ہیں، میری 6 مربع زمین ہے، میرے بھائی کی بھی 6 مربع زمین، میں نے 3 مربع کپاس لگائی، اس نے بھی 3 مربع کپاس لگائی۔ ایک دن میرے پاس آ گیا، کہتے بھائی جان میں ملنے آیا ہوں، میں جا رہا ہوں جماعت کے ساتھ۔ میں کہا پاگل ہو گئے ہو، فصل کا موسم ہے، تم نے 3 مربع کپاس لگائی ہوئی ہے، تم چلے جاؤ گے، نہ کوئی نوکر کھاد دے گا، نہ نگرانی کرے گا، نہ وقت پہ پانی لگائے گا، نہ سپرے کرے گا، تو تباہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا بس میں نے وعدہ کر لیا حضرت، اگر اللہ کو منظور ہے کہ میرا فصل تباہ ہو جائے تو ہو جائے، میں تو جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں مکی صاحب یقین کریں میں خود نگرانی کرتا رہا، میری کپاس تھوڑی ہوئی، اس کی زیادہ ہوئی، اللہ دیتا ہے نا، ان کا تم فکر نہ کرو، اپنا فکر کرو، اپنے بیوی بچوں کا، ان کا اللہ حافظ و ناصر ہے۔ صحابہ نے بچے نہیں چھوڑے، حضور پاک نے اپنی بیٹیاں مکے میں نہیں چھوڑی، دین تو دین ہے نا۔ قاری محمد حنیف صاحب کے ہمشیرہ صاحبہ علیہ محترمہ آج صبح وفات پا، اللہم اغفرہا ورحمہا وتجاوز عنہا وادخلہا فی الفردوس الاعلیٰ۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ آپ امام کے مقلد ہیں، نماز تشہد شریف کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا اس لیے پڑھتے ہیں۔ مقلد کا کیا معنی ہے یہاں کہ جو نبی کا ہے نہ مانو؟ یہ عجیب بات ہے۔ وہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا بھی عقل سے فارغ ہے،
جو آزاد عمرے کے لیے 15 دن سے زیادہ مکے میں رہتے، اگر زیادہ رہیں تو پھر نماز قصر نہیں پڑھیں گے. اگر 15 دن سے کم ہیں، 10 دن ادھر ہیں 10 دن مدینے میں، پھر قصر ہوگی. ایک پاکستانی سے مکے میں مقیم، ان کا گھر بھی مکے میں ہے، مدینے میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے، مدینے میں مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے، 3-4 دن رہے، وہاں قصر پڑے گا. ہوٹل کی مسجد میں نماز پڑھی ہے، امام جو تھا اس کے سر پر نہ ٹوپی تھی نہ ہی اس کی داڑھی تھی. ماشاءاللہ بس نماز تو ہو جائے گی، ثواب شواب کوئی نہیں. نماز تو ہو جائے گی، صلو خلف کل بر وفاجر. ثواب تب ہوگا جب امام کی نماز بھی سنت کے مطابق ہوگی. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو آپ چھوڑ دیں، وضو کریں پھر دوبارہ شروع کریں. اگر حرم میں جماعت کھڑی ہوگی، وضو ٹوٹ گیا چھوڑ دیں. تھوڑا کہ جماعت کھڑی ہو جائے تو بغیر وضو کے پڑھ لیں. کہتے ہیں جی کہ جدہ جائیں شادی میں 3-4 گھنٹے کے لیے تو واپسی پہ آتے ہی عمرہ کرنا ضروری ہے؟ کوئی عمرہ ضروری نہیں. جدہ تو میقات ہے ہی نہیں. بچے 12 سال سے چھوٹے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی احرام ضروری نہیں. ہمیں پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ انشورنس حرام ہے. سعودی عرب میں گاڑی وغیرہ. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک ہے مجبوری طور پہ کسی چیز کو قبول کرنا. یہاں ڈرائیور سے بندہ مر جائے، اس کی دیت کون دے گا؟ 1,60,000 ریال. اس لیے مجبوراً علماء نے تھرڈ پارٹی کی انشورنس میں جائز قرار دیا ہے، ورنہ وہ تو ساری زندگی جیل میں گزر جائے گی. انشورنس ہوتی ہے، اس کے پیسے بھر دیتے ہیں اور نکل آتا ہے. مسجد نبوی میں مولوی صاحب کہہ رہے رفع دین کرنا چاہیے، تو ہم تو انہیں منع نہیں کرتے کہ نہ کرو. جو نہیں کرتے ان کو زور نہ لگاؤ، جو کرتے ہیں ان سے لڑائی نہ کرو. اور نقاب میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن چہرہ کھلا رکھے نماز میں تو زیادہ بہتر ہے. عمرے کے بعد حل کروایا تو اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے؟ کوئی نہیں. احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، بعد میں تو سنت نہیں ہے. وہ تمہاری مرضی ہے کہ بال لگیں گے غسل کر دو، نہ کرو، تمہاری مرضی. طائف سے عمرہ نہیں کیا، ابھی آپ نے جواب فوراً نہ کرو. تو ہم مدینے جا رہے ہیں، پھر مدینے سے اسی نیت سے عمرہ کر لینا. مدینے جا رہے اچھی بات ہے، مدینہ بھی میقات ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہ لا الہ کل شیء واحد